سلام یا علی، سلام یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وعصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سلسلہ مجالس شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. میں اپنی طرف سے اور پورے ہدایت کی ٹیم کی طرف سے جہاں جہاں پہ بھی اہل ولا ہیں، اہل عزا ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل ہدایت ہیں، سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت ہی بڑے دکھ کے ایام ہیں اور یہ ایام محرم عاشور سے کم نہیں ہیں کہ اول مظلوم جن کو کہا گیا، جن کی حق کو چھینا گیا، جن پہ بہت عظیم ظلم کے پہاڑ گرائے گئے،
امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اس کی یہ عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم دن نصیب کیے ہیں کہ ہم ولی برحق عابد مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عزا میں شامل ہوں، اور معصومین علیہ السلام کو اور حضور معظم کے جو بانی ہیں امیر المومنین کی عزا کے، اور جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین پہ گریہ کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا، امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کریں اور اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی ولایت کا اعلان کریں کہ ہم معصومین علیہ السلام امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں ان کی سیرت، جو ایک مقدس سیرت ہے، الہی سیرت ہے، اس سائے میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اور پھر یہ دن اور یہ رات، بالخصوص آج کی جو رات ہے، 19ویں شب جو لیلۃ القدر کا آغاز ہو گیا ہے، شب قدر ہے، دا نائٹ آف ڈیسٹنی ہے، اور اس میں اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان محروموں کے لیے دعا کریں، اور یہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اس وقت، غزہ کے، فلسطین کے، لبنان کے اور دنیا کے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں، یمن میں، کشمیر میں، جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں مظلومین ہیں، ان کی نصرت کا اعلان کریں، نصرت کے لیے دعا کریں۔ ظالموں، خواہ وہ کسی مکتب کے ہیں، اینی اسکول آف تھاٹ، جو ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بستر شہادت پہ یہ وصیتیں ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کی تم نے حمایت کرنی ہے، ظالموں کے خلاف تم نے احتجاج کرنا ہے، ظالموں کے خلاف تو نے اپنے اس ضمیر کی آواز کو، دل کی آواز کو ان کے خلاف اور ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بستر شہادت پہ مولا کی وصیت ہے۔ مظلوم کسی مکتب کا ہے، کسی اسکول آف تھاٹ کا ہے، whether it's سنیز اور شیعہ اور مسلم اور نان مسلم، جس قسم کے جس بھی انسان، even though he's atheist، اگر انسان بے ظلم ہو رہا ہے، دہریہ ہی کیوں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، کسی مکتب، کسی مشرب، کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، doesn't matter، اس کی حمایت کریں۔ یہ کیا ہے؟ اعلان ہے، یہ وصیت ہے۔ This is the last will of the commander of the faithful۔ مظلوم کی تم نے حمایت کرنی ہے، ظالموں سے تم نے نفرت کا اعلان کرنا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ یہ شب لیلۃ القدر، the night of destiny، بہت مقدر والی راتیں ہیں، بہت تقدیر کو بدلنے والی راتیں ہیں، تحول والی راتیں ہیں، تغیر والی راتیں ہیں۔ انسان اپنے آپ کو چینج کرے، انسان اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آئے۔
انسان اپنے آپ میں انقلاب لے کے آئے، ارادے ہیں انقلاب کی۔ بعض اوقات انسان غلط راستے پہ چلتا ہے، تو غلط راستے پہ کیوں چل رہا ہے؟ ایک انسان اگر موٹر وے پہ جا رہا ہے اور موٹر وے اس نے اگر لندن جانا ہے تو یہاں مانچسٹر سے M6 ساؤتھ کی بجائے نارتھ لے لیتا ہے، الٹا جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے الٹا؟ اب جو جلدی جتنا بھی جائے گا آگے اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا، اس وجہ سے کہ الٹا جا رہا ہے۔ اب الٹا جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ ساؤتھ کے بجائے نارتھ جا رہا ہے، 180 ڈگری اس کا بن رہا ہے۔ اب جو بن رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں غلط جا رہا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ راستے کوئی نہیں جانتا ہے، جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، وہ نہیں جانتا ہے کہ راستہ کون سا ہے، اس وجہ سے وہ اشتباہ غلطی کر رہا ہے اور الٹی ریس لگا رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے ہے، توجہ ہی نہیں ہے، بے خبری ہے، موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، سائن بورڈ ہی کو اس نے نہیں دیکھا ہے، جا رہا ہے اسی طرح۔ سستی، کاہلی، لیزینس، اس میں توجہ ہی نہیں ہے، اس میں بے خبری ہے، اس وجہ سے وہ غلط جا رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اشتباہ جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے، مسٹیک کر رہا ہے، اور اپنے ڈائریکشن کو اس نے الٹی ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بے وقوفی کی وجہ سے ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، بعض اوقات یعنی ضد بازی کی وجہ سے ہے۔ ضد بازی، ضد لگا دی اس نے، نہیں اگر وہ اس طرح ضد لگا دی، جس طرح اگر موٹر جا رہے کسی گاڑی کے ساتھ اس نے ریس لگا دی، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر اس ریس لگانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس طرح باز کرتے ہیں، یہ بے وقوفیاں سے کئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اس میں۔ ہاں، اس نے کیوں آگے نکلے، کیوں آگے نکلا، اس وجہ سے بھی وہ بعض اوقات اس نے توجہ ہی نہیں کی، دوسری طرف نکل گیا۔ عقل مند آدمی کا کیا کام ہوتا ہے؟ عقل مند آدمی کا یہ کام ہے کہ جو ہی اسے اپنی مسٹیک کا پتہ چلے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور دیکھے کہ میں الٹے راستہ جا رہا ہوں، اشتباہ کر رہا ہوں، فوراً ہی جو نیئرسٹ ایگزٹ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس پہ آ جائے اور واپس آ جائے، سب سے بہتر۔ یہ جو شبیں ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دن ہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ اپنے اشتباہ کو، اپنی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہ دن ہے، یہ بالخصوص رات ہے۔ ان میں انسان تبدیل کرے۔ بعض اوقات انسان کی اپنی ذاتی پرسیپشن ہوتی ہے، ذاتی فالس پرسیپشن بناتا رہتا ہے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اپنی پرسیپشن اس نے بنا لی ہے، اپنے ذہن کی ذہنی اختراع، خام خیالیوں کی وجہ سے بعض زندگی گزارتے ہیں، بعض اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن مجید نے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو راتیں ہیں نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس ٹرننگ پوائنٹ جو ہی پہلی ایگزٹ آتی رہے، اس میں آپ واپس آ جائیں۔ کسی کا نام توبہ بھی ہوتا ہے نا، توبہ بھی تو یہی ہے، باز گشت کر رہا ہے کہ انسان، ٹرننگ پوائنٹ ہے، واپس آ رہا ہے، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ہو رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے باز گشت، واپس پلٹنا، واپس آنا۔ اس وجہ سے کہ اگر ٹائم پہ واپس نہیں آئے گا، بعض آپ نے دیکھا موٹر وہاں پہ تو ایگزٹ ہوتا ہی نہیں ہے واپسی کا، وہاں پہ راستہ نہیں ہوتا ہے واپسی کا، آپ کو کافی دور آپ چلے جاتے ہیں۔
اور اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ آپ کو راستہ نہیں پھر ملتا. یہی چیز ہوتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے انسان میں بھی. بعض اوقات گناہوں کی دلدل میں اس قدر انسان پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہی نہیں ہوتا، بچتا ہی نہیں، ایگزٹ ہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے کہ اس نے سارے چانس مس کر دیے، اس نے اپنے سارے چانس کھو دیے. اس وجہ سے کہ یہ کتنے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور کتنا بڑا انقلاب اور کتنے بڑے تحول اور تغیر کے دن. اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو لے کے آئیں، واسطہ دے دیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شہادت کا واسطہ تھے، ان کی ضربت کا واسطہ تھے. یہ دن ہم واپس پلٹ کے آئیں، واپس پلٹ کے آئیں، اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹ کے. بہت سارے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، نہیں ہمارے باپ دادا اس طرح تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے. بعض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، بعض سیلف ڈیسیٹ دھوکہ دیتے ہیں ساری زندگی. اس میں اس طرح سورہ کاف میں بھی ہے نا کہ آیت نمبر 103 ہے، جس میں ارشاد فرمائے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہتے رہے ہم بہت بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے عمل ہم تو یہ بھی کرتے رہے، ہم تو بہت کہتے ہیں، بہت اپنے آپ کو ہم تو بڑے عمل. اب میں کیا کیا مثالیں دوں گا. یعنی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ جو بدترین خسارے میں لوگ ہیں، بدترین خسارے میں لوگ ہیں، عمل کے حساب سے عمل کر رہے ہیں لیکن بدترین خسارہ ہے. یعنی یہ وہی ہے جو الٹا چل رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن ہی خراب ہے نا، ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. ڈائریکشن جب انسان کی غلط ہوتی ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے، وہ الٹا. چونکہ ڈائریکشن ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو جتنا آپ تیز جائیں گے، جتنا آپ جلدی جائیں گے، جتنی آپ سپیڈ لگائیں گے، آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے رہیں گے. اس وجہ سے کہ آپ کی ڈائریکشن ہی الٹی ہے. جب الٹی ڈائریکشن ہے وہ جتنا بھی سفر کریں گے وہ سارے کا سارا سفر ہدر جائے گا، صحیح کوشش برباد جائے گی. اللہ کے رسول نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دین کی ڈائریکشن کرانی ہے. اصل ڈائریکشن علی ہے. فرمایا کہ یا عمار طاعت علی طاعتی، اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، وطاعتی طاعت اللہ، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر فرماتے ہیں یا عمار لو سلک الناس وادیا، اگر ساری کی ساری دنیا آ جائے اور ایک راستہ اختیار کر دے، ایک ڈائریکشن اختیار کر دے، ایک جگہ جمع ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف آ جائے، مسلک علی بن ابی طالب وادیا، اور علی کا رخ دوسری طرف، ساری دنیا ایک طرف، تنہا علی دوسری طرف. لو سلک الناس وادیا، سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھا، لو سلک الناس وادیا وسلک علی بن ابی طالب وادیا، ساری دنیا ایک طرف اور علی کا رخ ایک طرف. فرمایا فسلک وادی علی خل الناس، وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو علی والا ہے، اس رخ کی طرف تم نے جانا ہے. خل الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دے. اس وجہ سے وہ سارے خطا پہ ہیں، سارے اشتباہ پہ ہیں، ساری غلطی پہ ہیں، ان سب کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. وہ کبھی منزل تک پہنچنے والے نہیں، وہ کبھی اپنی مراد تک پہنچنے والے نہیں. اس وجہ سے ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. اللہ کے حبیب نے علی کو میزان قرار دیا، معیار قرار دیا، حق کا راستہ قرار دیا. اس وجہ سے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق،
اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر پھر جدھر علی جائے، ٹوٹل ڈائریکشن بتا دی۔ اچھا یہ کون سے ہیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو بدترین، اخسرین، خاسرین نہیں، اخسرین ہے، یہ بدترین خسارے میں ہے، یہ بدترین خسارے میں، اس وجہ سے ڈائریکشن تیز جا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں بالأخسرین اعمال الذین ضل سعیہم فی الحیات، جنہوں نے اپنی جتنی کوشش ہے دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں ہدر کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں، ان کی بہکی ہوئی ہیں ساری، گمراہی میں، الٹی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اتنا عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے عمل کے ایک ٹکے کی ویلیو نہیں، ایک پیسے کی ویلیو نہیں، ایک پینی کی ویلیو نہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ عمل تو کریں بالاخسرین اعمالا، اپنے عمل کے حساب سے، اعمال کے حساب سے، جمع ہے نا عمل، اعمال کے حساب سے، کوئی ایک نہیں، کئی قسم کے عمل کرتے ہیں۔ وہ ممکن ہے جو ہے نا وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ افطاریاں بھی کرا رہے ہیں، وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، لیکن بالاخسرین اعمال، یہ اعمال یہ مسلمانوں کے بارے میں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا، بالاخسرین اعمال سارے عمل کر رہے ہیں، چیریٹیز بھی ہو رہی ہیں، سب چیزیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ نے جو ہے نا وہ یعنی تو برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سوچتے ہیں، that is their own perception، اپنے خیال میں وہ خام خیالی اور خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے جناب ہم عمل کر رہے ہیں۔ انہم یحسنون کیا ہے؟ صنع، ہم نے جو ہے نا وہ بڑا انہم یحسنون صنع، ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی کوئی عمل کی ویلیو نہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ کی لقاء کا انکار کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فحبطت اعمالہم، یہ جتنے بھی انہوں نے عمل کیے ہیں سارے کے سارے عمل سارے ہدر چلے گئے، سب چیزیں برباد ہو گئی ہیں، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے ان کے عمل سارے، کوئی اس کی حیثیت نہیں عمل کی۔ مثلا آپ ایک جگہ دوسرے کی زمین پہ مسجد بنا رہے ہیں، وہ کہے میں راضی نہیں، اب نماز ہو جائے گی، اس میں نماز ہو جائے گی، دوسرے کے گھر بس قبضہ، جس طرح قبضہ گروپ ہوتے ہیں یعنی، اور قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب ان کی نمازیں روزے قبول ہو جائیں گے؟ تم نے تو قبضہ کیا اور دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، دوسرے کے مکان کے اوپر قبضہ کیا۔ اچھا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مزدوری ہی نہیں دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو بڑا ثواب ملے گا، جناب کسی سے آپ نے کام کرایا اس کے بعد مزدوری نہیں دی ہے، کاریگر کو مزدوری نہیں دی، تو کیا ہے یعنی آپ کا عمل قبول ہو جائے گا، عمل قبول ہو جائے گا۔
دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں پہ اپنا مکان بنایا، اور آپ کی نمازیں تو بڑی پھر قبول ہو جائیں گی۔ رشوت لے کے اور ڈاکہ مار کے اگر انسان پیسے کما کے اور پھر روزے رکھتا ہے اور اسے عمل کرتا ہے، اس کا عمل قبول ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی ہے انسان۔ بعض اوقات انسان اگر اللہ کی آیات کا کہ جن کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں نماز ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں اللہ نے یہ شریعت دی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ ہمیں احکام دیے ہیں، اگر ان کا انکار کرتا ہے اور وہ عمل کرتا رہے، اور اس کے بعد کیوں ہے، وجہ کیا ہے کہ بعض کی قیامت کا دن آئے گا اور بعض کے اعمال کوہ احد کے پہاڑ جتنے ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے، اور یکدم ان کو کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آ جائے کہ ان سب عمل سب کو جلا دو۔ کتنی بڑی مصیبت، کوہ احد کے پہاڑ جتنا اتنا بڑا ٹال لگا ہوا ہے عمل کا، اور کہا جائے گا ان سب عمل کو جلا دو۔ اللہ کیوں جلا دے؟ فرمایا اس میں جیسے کہ اس عمل میں ولایت کی خوشبو نہیں آ رہی، جاؤ یہ سنی، یعنی کیوں لکھا ہے اس کو؟ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام له فی قومہ، اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اور اللہ اسے اتنا رزق دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ حتیٰ یحج، جہاں تک کہ وہ 1000 عام یعنی 1000 حج ماشیان یعنی پیادہ 1000 حج پا پیادہ کرے، اور آخری حج کے دوران ثم قتل الصفا والمروہ، قتل یعنی صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جائے، لم یوال، اگر تیری ولایت کا دم نہیں پڑتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کیا ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ پرسیپشن کیا ہے؟ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت ہی کر رہے ہیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواہ مخواہ کی اپنے خیالی پلاؤ جو انہوں نے پکائے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے سب کو جلا دو ان کو۔ اسی وجہ سے یہ بات بہت جلدی سے کوشش کریں گے جنت جانے، اللہ کی طرف سے وقف ہو، ان سب کو روک لو، سٹاپ، سب کو روکو ان کو، اور ان سے پوچھو ولایت امیر المومنین، یہ دن ہے پلٹ کے آنے کے، پلٹ کے آ جاؤ، ریٹرن ایگزٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ ان سے پوچھو ولایت امیر المومنین کے سلسلے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تھے، جاؤ جہنم۔ اب ٹائم ہے، یہ راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، ان میں شب کے معاملے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف ہے اور آیت نمبر 103 ہے، اور قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی بھی وزن نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ اب سونے کی شاپ کے اوپر چلے جائیں اور راکھ لے کے چلے جائیں، وہ وزن کرے گا؟ خاکستر لے کے چلے جائیں گے، وہ وزن کر لے گا؟ چیز ہی نہیں ہے وزن والی کہ وزن کیا جائے۔ فَلَا نُقِيمُ
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے، خاک ہے سارے، خاکستر ہو گئے سارا۔ یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے ایک انسان کے لیے، اتنی بڑی اس نے مشقت کی، اتنی بڑی اس نے زحمت کی، اتنی بڑی اس نے سٹرگل کی، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہو گیا، نتیجہ یہ ہو گیا۔ دوسرے کی زمین پہ انسان مسجد بناتے، دوسرے کی زمین پہ غصب کر کے اپنی باتیں، شریعت اور احکام کو کرے، مدرسے بناتے، کیا فائدہ ہے؟ آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہے کہ میں راضی نہیں، جو صاحب زمین کہے میں تو راضی نہیں، جو ملکیت کا والا ہے وہ کہے میں راضی نہیں، کیا ہو جائے گا؟ انسان غلطی میں آ کے دوسرے کی دوائیاں کھا لے، اسے بڑا فائدہ پہنچے گا نا، کیا ہو جائے گا اس کو؟ انسان جو ہے کسی دوسرے کی دوائیاں ہیں، میڈیسن ہے، وہ خود کھا رہا ہے دوسرے کو، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ اور تھا، اس کو کچھ بھی نہیں سوائے نقصان کے، اسے کچھ نہیں ملا، مطلب کہ وہ کھا رہا ہے۔ دوسرے کی زمین ہے، اس کے اوپر قبضہ کر کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے میں تو راضی نہیں، سارے اس کے سارے اعمال ضائع، سب اعمال ضائع۔ اسی وجہ سے یعنی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس سیلف جوڈیسیٹ ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، سمجھیں بات کو، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دے دے، صحیح راستہ دکھا دے، اس وجہ سے کہ اگر وہ راستہ نہ دکھائے تو انسان کسی منزل کا نہیں رہتا ہے، وہ فرقان کی منزل پہ لے آئے، وہ انسان کو میزان کی منزل پر لے آئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے رتی برابر بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی ان کا نہیں ملنے والا ہے، کہ وزن کیا ہی نہیں جائے گا، چونکہ چیز ہی نہیں ہے وزن کے قابل، اشیاء ہی نہیں ہے، وزن کر کے کیا کرنا؟ اچھا وزن کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے وزن نہیں۔ آج کی شب زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا میزان الاعمال، میرا سلام آپ پہ کہ آپ اعمال کے میزان ہیں، اعمال کو ترازو ولایت پہ رکھا جائے گا، اعمال کا وزن تب بنے گا کہ جب امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں آئے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق ہی نہیں رہا ہے، یہ تو ہمیشہ خلاف، یہ تو ہمیشہ دشمنی کرتے رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ ان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو 40,000 ممبروں پہ تبرہ کرتے رہے ہیں، تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اچھا تم ادھر سے تبرہ کرتے رہے ہو، اور ادھر سے تم چاہتے ہو کہ جو ساقی کوثر ہے، جو ابوہما خیر منہما، جنت جن کے بیٹوں کی جاگیر ہے، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہے، تم جنت جاؤ گے، یہ پرسیپشن ہے، غلط پرسیپشن۔ تم نے جنگیں کی ہیں، تم نے تبرے کیے ہیں، تم نے ناسزا کہی ہے، تم نے حدیث نقل نہیں کرنے دی ہیں۔ کتنا عرصہ تھا کہ جو امیر المومنین، یہ مظلومیت کی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، حدیث ہی نہیں نقل کرنے دیتے تھے، نقل حدیث کے اوپر پابندیاں، اچھا نام تک نہیں لینے دیتے تھے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس وجہ سے وزن نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں، چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کی لکھا کے انہوں نے کفر کیا، یہ سمجھتے رہے ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اچھا بڑے اچھے عمل کر رہے تم نمازیں تو پتہ ہے تم پڑھتے تھے،
لیکن نماز کے دوران خطبوں میں تو تم تبرہ کرتے تھے. اور ایک ایسی بدبخت ہے جیسے بھول گیا مولوی تبرہ کرنا، تو سارے لوگ آ گئے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا نماز کیوں نہیں ہوئی ہے؟ نہیں تو نے آج علی پہ تبرہ نہیں کیا، تبرہ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. وزن ہی نہیں، اس وجہ سے کہ ہے ہی نہیں، چیز ہی کچھ نہیں. وزن کس چیز کا کیا جائے؟ اب یہاں کے اوپر اور تم کئی سال جنگ کرتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، پھر کہتے ہو کہ تم جو ہے نا تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. یہ وہی لوگ ہیں بالاخسرین اعمال، یہ وہی لوگ ہیں حال ننبئکم بالاخسرین اعمال، یہ وہی لوگ ہیں جو بدترین خسارے میں ہیں، بدترین خسارے میں ہیں. یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں. کیا عمل کر رہے ہیں؟ خاک. کیا عمل کر رہے ہیں؟ خاکستر. یعنی یہ ہے ان کے اعمال کی ویلیو، خاک. عمل کی قبولیت کا دار و مدار اور شرط، اور توحید کے لیے بھی شرط جو ہے نا وہ ولایت ہے، امامت. اس کو نہیں مانتا اگر کوئی اور اس کے بعد عمل کرتا رہے، جی عمل کرتا رہے لیکن اس کو کوئی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا قیامت کے دن ذرہ برابر بھی عمل نہیں، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس وجہ سے کہ یہ ایسی سمت، ایسی جہت پہ گئے ہیں، ایسی ڈائریکشن پہ گئے جو الٹی تھی، دین والی نہیں تھی، شریعت والی نہیں تھی، احکام والی نہیں تھی. یہ اپنی ذات، یہ شریعت، اللہ کی شریعت کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ اپنی طبیعت کو دیکھ رہے تھے. ان کی طبیعت بعض اوقات مانتی ہے، بعض اوقات نہیں مانتی. اس وجہ سے اللہ نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اگر ملکی ولایت کے سائے میں، اور یہ دن بڑے انسان کی تبدیلی کی، اگر ان کی سیرت کے اوپر نہیں چلتا ہے کہ جو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا ایک طرف، علی کا رخ دوسری طرف، فرمایا فسلک علی فسلک وادی علی خل الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی کے راستے کو تم نے نہیں چھوڑا. یہی ہے. ایک انسان نماز پڑھتا رہے، بغیر وضو کے اس کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ فلا نقیم یوم القیامت وزنا. اس کی نماز کوئی فائدہ، اس وجہ سے وضو نہیں کیا ہے. اور وضو کیا ہے؟ شرط نماز. شرط نماز. نماز پڑھتا رہا، 100 رکعت نماز پڑھ دی اس نے، پورا مہینہ اس نے تراویح پڑھ دی. فلا نقیم یوم القیامت وزنا. وضو نہیں کیا ہے. وضو جب نہیں کیا ہے تو اس کی نمازیں نہیں ہوئی ہیں. اسی طرح ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت. امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ خارجیوں کے متعلق، خوارج کے متعلق. وہ خارجی نمازیں بہت پڑھتے تھے، بہت نماز، حتیٰ کہ ابن عباس کو جب مولا امیر المومنین نے بھیجا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ، ان احمقوں کو، یہ جو متعصبین ہیں، یہ جو جاہل ہیں، انہوں نے ہمیشہ سفید لباس پہنا ہوا، کمر کو باندھا ہوا، تلوار کو حمائل کیے ہوئے، اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار، ساری رات یہ قرآن پڑھتے تھے، سارا دن یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. عبادت کرتے تھے اپنی، البتہ اللہ کی تو نہیں کرتے تھے. اللہ کی کرتے تو اللہ قبول کر لیتے. نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ماتھے اس قدر اور ان کی زانوں اس کو جو ہے اس قدر یہ سجدے کرتے تھے کہ زانوں زخمی ہو جاتے تھے. یہ خارجی لوگ، خارجی
جو دشمنان امیر المومنین، دشمنان امامت، اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں، یہ خارجی لوگ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے، اس طرح ہے یہ نہیں، لیکن کیا ہے، قرآن نے کہا کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بس اپنے آپ کو برباد ہی کر رہے ہیں، اتنی زحمت، اتنی مشقت، اتنا ہارڈ ورک، اتنی، آخر میں کیا ہے، آخر میں نتیجہ کیا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ جو خارجی لوگ ہیں ان کا یہی ہے، یہ داعشی وہ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، یہ داعشی، یہ جو آئسس ہیں وہ بھی ایسے ہی، کیا ہے، نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کیا، سنی نہیں، البتہ ہم کو سنی نہیں مانتے ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے جان ہے، سنی ہماری آنکھیں ہیں، سنی ہمارے نور ہیں، ان کا تعلق سنیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ خود ہی ہیں، یہ داعشی لوگ، یہ آئسس، یہ وہی خارجی ٹائپ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نعرہ تکبیر لگا کے جو ہے نا وہ گلے کاٹتے ہیں، یہ وہی خارجی ٹائپ، خارجی، جس طرح خارجی تھے امیر المومنین کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، اس طرح یہ داعشی ہیں، شیعوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ان کی اپنی پرسیپشن ہے، ان کا اپنا دھوکہ ہے، ان کا اپنا ایلوژن ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح خارجی امیر المومنین کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی اور کہا کہ علی توبہ کرے، تب مسلمانوں کی توبہ کرے علی، یعنی آپ دیکھیں 19ویں کی جو شب ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، سوچا ہے، یہ جو 19ویں شب کا عبدالرحمن ابن ملجم کعبہ میں قسم اٹھائی ہے، 19ویں کی جو شب ہے یہ شب عبادت کی ہے، اور علی کا قتل کرنا عبادت، کین یو امیجن، کہ جو ساری رات عبادت کرتا رہے، ہزار رکعت پڑھتا رہے، مناجات امیر المومنین آپ نے دیکھی ہیں، اللہ اکبر، دعائیں دیکھی ہیں آپ نے امیر المومنین کی، الہی کفا بھی عزت، میرے اللہ میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، یہ میرا فخر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ میری عزت ہے۔ خارجی لوگ کیا ہیں، خارجی یہ ہیں کہ علی کا قتل کرنا عبادت ہے، عبادت، اور حضور پہلے بتا کے گئے تھے جب خطبہ شعبانیہ دیا، سارے جو 25-30 مراحل، منازل، اس میں باب خطبہ شعبانیہ کے، جس میں اللہ کی مہمانی، روزے کی فضیلت، اعمال کی فضیلت، یتیموں کے سلسلے میں خیال، افطاری کی فضیلت، غریب پروری، یتیم پروری، یعنی سارے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل، بہترین افضل ترین عمل اس مہینے میں کیا ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے اس مہینے، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، فرمایا کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں یہ ہے، سب سے بہترین عمل
اس مہینے میں یہ ہے کہ اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور اس کے بعد حضور زار و قطار ہوتے ہیں، زار و قطار ہوتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی بن جاتی ہے، آنسو موتیوں کی طرح گرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب حضور روتے ہیں تو صحابی بھی روتے ہیں. صحابی ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ماہ مبارک کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ زار و قطار، آنکھیں برسات بن گئیں، موتیوں کی لڑی رخساروں پہ. تو امام پوچھتے ہیں کہ معیوب کی گئی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ یا علی مجھے ماہ مبارک یاد آ گیا، وہ منظر یاد آ گیا کہ جو اشکل اشکیا تیرے سر اقدس پہ، تیرے فراق پہ ضرب لگائے گا اور تیری داڑھی اس خون سے خضاب ہو جائے گی. یا علی کیف صبرک، بتاؤ تمہارے صبر کا کیا عالم ہے؟ فی سلامت دینی، میری دین کی تو سلامتی میں بالکل ایسا ہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ مقام صبر نہیں ہے، مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے. یہی چیز ہے نا کہ جب منزل آتی ہے اور یہی رات آتی ہے، کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے. اذان جب دیتے ہیں اس کے بعد جب نماز پہلی رکعت دوسرا سجدہ، سر کا اٹھنا تھا، ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا کہ آ گئے جبرائیل امین زمین اور آسمان کے درمیان، ہاں وصائب پڑھ رہے ہیں. قتل ابن ام المصطفیٰ قتل علی المرتضی، ہائے علی کو قتل کر دیا گیا، پیغمبر کے بھائی کو قتل ابن ام المصطفیٰ، پیغمبر کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. ایسے میں کیا ہے کہ جب ضرب لگتی ہے تو بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، ہر رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار یہ عزا کے دن ہیں، ان عزا کے دن، عبادت کے دن، ولا اور عزا کے دن ہیں. پروردگار ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما. آج کی مجلس بندہ خدا نے اسپانسر کی ہے، یا اللہ تو ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے بھائی اور مرحوم جو کووڈ میں جن کا انتقال ہو گیا، میر آدم، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کے والدین کو صحت اور سلامتی عطا فرما. رزق طیب، رزق حلال عطا فرما. آفتوں، مصیبتوں عرضی سماوی ان سے محفوظ فرما. حوائج شریعہ کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین، جن جن لوگوں نے بھی امیر المومنین کی عزا میں 14 صدیوں سے جنہوں نے حصہ لیا ہے، مشاہدت سے لے کر آج تک جو بھی موالی امیر المومنین کی اس عزا میں شامل رہے ہیں، عزا کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس عزا کے لیے قربانیاں دی ہیں،
پروردگار انہیں بھی اجر عنایت فرما، صحت عطا فرما یا اللہ۔ ان مومنین جو موالی ہیں، جو اس عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما یا اللہ۔ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، والا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور و تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلام یا علی، سلام